بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ایک آدھ مہینے سے جو ہنگامی صورتحال ہے اس ملک میں، اور جس انداز میں خفیہ طریقے سے آئینی ترامیم 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، اور پورا ملک جو ہے اسٹینڈ اسٹل کی جو ہے نوعیت پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، تمام تر توجہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پہ لگی ہوئی ہے. مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ وہ 1973 کا آئین، جس کو 51 سال ہو چکے ہیں، کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی. اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے، جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے، جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں. وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی. ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے. کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے، حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے، وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، ان کو اغوا کرنا، ان کو بزور طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں داندلی کی گئی، لیکن ہاں نہ کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا. کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کولیگز تو ہیں،
ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم، بچوں خواتین کی چیخ کو پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت۔ میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے۔ آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں، میڈم نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا۔ کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں۔ تو یہی ووٹ کی عزت ہے۔ اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا، اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے۔ ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے۔ ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا۔ اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم
किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आईन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बने। इस्तीफा जो मैंने दिया, मैंने उस वक्त भी कहा था ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है। फिर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने अब ये इख्तियार मुझे दिया हुआ है, तो जायज़ अब इख्तियार मेरे हाथ में, तो जो मैं अपने लिए देर नहीं करता औरों के लिए भी देर नहीं करूँगा। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है बिलावल, अब उसके इख्तियारात का भाई उनसे पूछें। देखिए, अपोजिशन में जो कई जमातें, एक जमात नहीं है जी, पीटीआई भी है, उसमें पश्तूनख्वा भी है, दूसरे वहदतुल मुस्लिमीन भी है, वो बैठ के फिर इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे लोग बाज़ियाब नहीं हो जाते, अभी भी बलूचिस्तान में जो है तमाम शायराएँ इस जो रात कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये भी आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मैं आया था इसलिए कि जो हमारी सेनेटर खातून सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनको जाके तसल्ली दूंगा। लेकिन रात 10 बजे 5-6 के करीब लोग आए, उनको भी उनके लॉजिस के कमरे से जो ले गए, अभी तक भी उसका कोई पता नहीं। देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछें। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने रब्ता किया। बाकी लोगों का पैगाम मुझे मिला है, वो पैगाम हमारे सेनेटरों को अगवा करने की शक्ल में ये उनकी तरफ से हुआ। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतिजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई। मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ऐवान में जो नहीं उठ पाती। देखिए, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट था ना, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है। ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आईनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहां से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के पास और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है। क्योंकि इस सियासत के बारे में मैं अपने लोगों को अब कायल नहीं कर सकता। जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी इस रियासत और इस जमहूरी कल्चर से उनको जमहूरियत, ये जमहूरियत नहीं है भाई, ये पुट जम्बूरा है, ये पुट सुने, ये पुट जम्बूरा है भाई। और जो डुगडुगी बजाने वाला है जो है ना, वो यहाँ के सियासतदानों को नचा रहे हैं भाई। वो दूसरा रास्ता तो हमारे लिए आज का नहीं, बहुत पहले से हम आज वो मौलाना साहब के साथ मिलने आए थे। हमने अपना गिला शिकवा किया कि जो भी, चाहे वो इस अमेंडमेंट के साथ है, जो अमेंडमेंट का हिस्सा है, या वो उस अमेंडमेंट का के लिए कैंपेन कर रहा है, हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब इसमें बराबर गए। वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर जबरदस्ती वोट ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तोड़े, तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। हमारे पास बहुत से रास्ते, बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते हमने, ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें।